کیونکہ ہماری زندگی تیسیر پر مبنی ہے اور انبیاء کی زندگی تیسیر نہیں، ابتلاء پر مبنی۔ اب انبیاء عند اللہ، یعنی اللہ کے نزدیک انبیاء کی زندگی تو ابتلاءات اور مصائب و پریشانیوں سے گھری ہوئی ہے، اور وارث الانبیاء اس کا بالکل الٹ جب ہو جائے تو دین میں کسی قسم کی کوئی تازگی، روحانیت باقی رہے گی، یہ ایک لطیفہ ہے اور کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، آج جو کہوں گا اس کے سوا انشاءاللہ ایک انچ حرف آگے پیچھے نہیں ہے۔ بس یوں سمجھو کہ حال دل ہے، بس ایک پیغام ہے اللہ کے نبی کی طرف سے، بس یوں سمجھو۔ بس میں اپنے نبی کا حال دل آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، صلاحیت ہے سمجھنے کی، کسی کی کم ہے، کسی کی زیادہ ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، قرآن میں موجود ہے۔ اور کسی کو جزئی فضیلت کسی چیز میں حاصل ہو جائے، یہ احادیث سے بھی ثابت ہے۔ ٹھیک ہے نا، کسی کا دماغ اگر زیادہ چلتا ہے تو یہ ایک اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ہو گیا، صحیح؟ اس کو آپ بالعموم جو ہے ہر ایک پر ترجیح دیں گے، ایسا تو ناممکن ہے نا۔ جیسے وقت کا ولی اللہ ہے، کوئی قطب ہے، اب اس کے کسی مرید سے کوئی کرامت ظاہر ہو جاتی ہے تو کمال کس کا ہوگا؟ وہی ولی کامل کا ہوگا، لیکن اس باب میں تھوڑی سی اس کو ایک جزئی فضیلت جو حاصل ہوئی تو اب یہ نہیں کہ وہ ولی کا ولی بن گیا، بات سمجھے نا؟ تو یہ ایک مثال میں نے آپ کو اپنے طور پر سمجھا دی۔ باقی ایک بات تو میں آپ سے پہلے بھی کر چکا کہ میرا کہنا، سوچنا، سمجھنا، ہر چیز میرے اساتذہ کرام کو منسوب ہے اور حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کو، تو اس لیے مجھ پر کسی قسم کا کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ میں نے پہلے سے ہتھیار ڈال دیا کہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بس ایک ٹیپ ریکارڈر آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ تو آپ کیا کریں گے اور نبی نے کیا کیا؟ آپ کو معلوم ہے ابتلاء اور امتحان جو انبیاء پر آئے ہیں شروع سے آخر تک، اور وارث الانبیاء کا بھی حال دیکھ لیجئے، ان پر جو بیت رہی ہے شروع سے آخر تک، اب یہ معیار، یہ ترازو ہر ایک کے سامنے ہے
اللہ کو گواہ بنا دو اور اپنے دل سے فتویٰ لے لو کہ کیا آپ لائق ہیں اس بات کے کہ آپ کو روز محشر اس نام سے پکارا جائے یا اس لقب سے پکارا جائے جیسا کہ دنیا میں پکارا جا رہا ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ تو میرے نزدیک تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں، اگر آپ کے نزدیک ایسا ہے تو ضرور اس خوش فہمی میں مبتلا رہیے. ٹھیک ہے؟ دل بہانے کے لیے خیال اچھا ہے، ایک شعر کا مصرع ہے، تو وہ یہاں فٹ کر لیجیے. تو میرے بھائیوں، انبیاء کی زندگی جب کرب اور ابتلا میں گزرتی ہے اور میری آپ کی زندگی عیش و آرام اور ایسیوں میں پروٹوکول اور ہٹو بچوں میں گزرتی ہے، اور آپ چلے ہیں دین کے ٹھیکیدار بننے یا چوکیدار بننے، جو مراد لیں، تو اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکال لیجیے. پتہ ہی کیوں؟ کیونکہ آپ کے ان مدارس کی برکات اگر ہوتی، آپ کے ان اداروں کی برکات اور آپ کی برکات اس عالم میں اگر ہوتی تو آج یہ تماشے نہ ہوتے. ٹھیک ہے نا؟ مقصود میرا کیا ہے وہ سمجھو. مقصود میرا یہ ہے کہ یہ جو وقت امت پر آ پڑا ہے نا، اس میں آپ لوگوں کے دلوں کو جیت لیجیے. اس میں آپ لوگوں کے دلوں کو جیت لیجیے. کس طریقے سے پتہ ہے؟ چلہ 4 مہینے لگا کر نہیں، نماز پر لگا کر نہیں، روزے پر لگا کر نہیں، حج پر لگا کر نہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تم جتنی کوشش کر لو، جتنی راتوں کو اٹھ کر نوافل لوگوں کے لیے پڑھ لو، خدا کی قسم اس زمانے میں مناسبت اس چیز کے ساتھ اگر ہوتی نا تو ضرور ذکر کیا جاتا. لیکن مناسبت اس کے ساتھ بنتی ہی نہیں ہے.